اسی میں مرج کر دیں گے. سیکنڈ اننگ چل رہا ہے. السلام علیکم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. تھوڑا ایک کو کم کر دیجیے. من علینا ربنا اذ محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. بیس بھی اور کم کر دیجیے. ایک اور تھوڑا کم کر دیجیے. دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں. توریت میں زبور میں انجیل میں ہے نعت، توریت میں زبور میں انجیل میں ہے نعت، اور مصحف عظیم کی آیات میں ہے نعت. جتنے محدثین ہیں سب ہیں ثنا نگار، جتنے محدثین ہیں سب ہیں ثنا نگار. حاضرین، یہ نعت کی محفل ہے اور شروع سے لے کر کے اب تک آپ نے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی ہے. ممبر شریف پر آپ کے شہر عزیز کے علماء ہیں، دانشور ہیں، مقامی مداحان ہیں، بیرونی شعراء کرام ہیں، مقامی شعراء کرام ہیں. خصوصیت کے ساتھ مفکر اسلام زینت درسگاہ حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم صاحب قبلہ اشرفی تشریف رکھتے ہیں. اور دوسری جانب شہزادہ حضور شمس ملت شیخ طریقت عطائے غوث العالم حضرت علامہ مولانا نیر اعظم صاحب قبلہ، ان کی جلوہ گری ہے. تمام لوگوں سے آپ نے سنا. مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہترین نظامت ہندوستان کے بڑے ناظم بھائی وارث چشتی صاحب قبلہ کو آپ نے سنا، اور میں اس لیے بیٹھ کر کے سن رہا تھا. میں تو چاہ رہا تھا کہ پوری رات وہی بولے، لیکن فاروق بھائی کی صحت سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور کسی چیز سے کوئی فرق نہیں، مگر بھولے بھٹ کے یہ اگر ایک ہاتھ بھی مجھ پر رکھ دیے تو ایسے ہی حال ہوگا جیسے 100 سال کے بعد کسی قبرستان میں جائیے تو پرانی قبر کا حال ہوتا ہے. لیکن بار بار آنکھ دکھا رہے تھے تو میں نے بھی احساس کیا کہ، اور بھائی نسیم سحر صاحب قبلہ، رمضان کا وقت ہے تو سحری کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا، تو اس لیے میں نے ان کا خیال رکھا. ان کے حکم پر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ضیاء یزدانی صاحب قبلہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، پورا ہندوستان بہت اچھا سنتا ہے ان کو. ہندوستان میں تنہا یہ شاعر ہیں جو دید اور شنید دونوں پر موقوف ہے الحمدللہ، جو دیکھنے کے بھی قابل ہیں اور سننے کے بھی قابل ہیں. جتنی خوبصورت ان کی آواز ہے اتنا خوبصورت ان کا چہرہ ہے الحمدللہ. بڑے مسکراہٹ، بڑے لہجے لہجے کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کو آپ نے سنا ہے، اور میں آپ کے بارے میں تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے، خاندانی مکان چھوڑ آئے. اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑ آئے. میں کبھی آپ کے شہر کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمین کسی اور کی زمین نہیں ہے. یہ زمین سرکار حضور شہباز محمد کی زمین ہے. یہ زمین وہ زمین ہے جس زمین کو نسبت سرکار غوث العظم کی پاکیزہ اولاد سے ہے. اور جب بھی میں اس شہر سے گزرتا ہوں تو ایک فکر دریچوں سے صدا دیتی ہے کہ ہوس سے دور تیری یاد میں لگا ہوا ہے. جب بھاگلپور سے کوئی گاڑی گزرتی اور دیکھتا ہوا جاتا ہوں تو یہ سوچ کر کے گزرتا ہوں کہ ہوس سے دور تیری یاد میں لگا ہوا ہے. وہ ایک شخص نفس کے جہاد میں لگا ہوا ہے. اسی درخت کا سایہ یہاں پہ ہے موجود، وہ ایک پیڑ جو بغداد میں لگا ہوا ہے. اسی درخت کا سایہ یہاں پہ ہے موجود، وہ ایک
غوث اعظم. میں چاہتا ہوں اور الحمدللہ مجھے آپ کی سماعت پر تو ڈاٹ ہو سکتا ہے، اپنی نظامت پر کبھی ڈاٹ نہیں ہو سکتا ہے. میں ہندوستان سبحان اللہ کرم آہا آپ دیجیے گا تو میں یہاں رکھوں گا. نسیم صاحب قبلہ سے امید ہے. جی جی سبحان اللہ. ہوس سے دور تیری یاد میں لگا ہوا ہے. بھاگلپور والوں فیضی صاحب قبلہ کا حکم ہے، مگر ایک شعر سننا. اگر شہباز محمد کا نمک آپ کے دسترخوان پر چمکتا ہے تو یہ مصرع بتائے گا کہ کفیل انور کو کس طرح آپ سننا جانتے ہیں. بتاؤ کون ہے جس نے ہمیں نبھایا ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں ایک بار محبت سے، اٹھائیے محبت سے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. چوتھا مصرع بتائے گا کہ بتاؤ کون ہے جس نے ہمیں نبھایا ہے. ہر ایک غلام پہ ابرے کرم کا سایہ ہے. مٹانے والے ہمیں تو مٹانے آئے تھے، ہمارے شہر کو شہباز نے بچایا ہے. مٹانے والے ہمیں تو مٹانے آئے تھے، مٹانے والے ہمیں تو مٹانے آئے تھے، ہمارے شہر کو شہباز نے بچایا ہے. زندہ باد. اب ہمارے شہر کو شہباز نے بچایا ہے. ہوس سے دور تیری یاد میں لگا ہوا ہے. وہ ایک شخص جو نفس کے جہاد میں لگا ہوا ہے، اسی درخت کا سایہ یہاں پہ ہے موجود. وہ ایک پیڑ جو بغداد میں لگا ہوا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی سماعت پر ڈاٹ ہو سکتا ہے، اپنی نظامت پر کبھی ڈاٹ نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ مجھے ناز ہے بزرگوں کے کرم پر. غوث العالم محبوب یزدانی تاریخ سلطنت دنیا میر وحد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے فیوز و کرم پر. اور الحمدللہ جب میں فاروق بھائی کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ بھائی جتنے ہمارے منور بھائی یہ جتنے لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، جب سے میں آیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک ایک لائن، ایک ایک قطعہ، ایک ایک بتا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کفیل انور پہنچتا ہے لیٹ سے، شعر پہلے پہنچ جاتا ہے نیٹ سے، ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ حضور شمس ملت کو سب بھائی گئے ہوں گے، ان کے بھائی گئے ہوں گے، ان کے شہزادے گئے ہوں گے، یا کوئی اپنے والد کو دفناتا ہوگا تو عالم کیا ہوتا ہوگا. 4 مصرع دیکھیے گا کہ موم کو آزما رہا ہوں میں. صحیح صاحب دیکھیے گا، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ بزرگوں کے صدقے میں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. میں جانتا ہوں کہ کتنی محبت اور شفقت کرتے ہیں. ایک 4 مصرع دیکھیے گا کہ موم کو آزما رہا ہوں میں، دھوپ کو آزما رہا ہوں میں، موم کا گھر بنا رہا ہوں میں. دھوپ کو آزما رہا ہوں میں، موم کا گھر بنا رہا ہوں میں. ان کو لے کر گیا تھا کاندھے پر، خود کو دفنا کے آ رہا ہوں میں. ان کو لے کر گیا تھا کاندھے پر، ان کو لے کر گیا تھا کاندھے پر، خود کو دفنا کے آ رہا ہوں میں. موم کا گھر بنا. تو آپ خیریت سے ہے نا؟ الحمدللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے سے اللہ اس مشاعرے کی تابانی اور یہ رانائی ہے کہ اس پہر میں بھی 2:30 بجنے کو ہے. آپ کا شعور، آپ کی فکر بیدار رہتی ہے، اور اللہ کا کرم کہ بزرگوں کا فیضان کرم ہے. بھاگلپور تقریباً سال بھر میں 15-20 بار تو آنا ہو جاتا ہے اطراف و اکناف کو لے کر کے، مگر جو بزرگوں کا کرم ہوتا ہے وہ کھینچ کر کے اس زمین کو شاد و آباد رکھتا ہے. میری زندگی کا اس وقت کا ایک مقصد ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بہترین طور پر جانتے ہیں. زمانہ دیکھیے بڑا پرخطر ہو چلا ہے. ہم ہر دن سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں، بسوں میں. کبھی دیکھتے ہیں کہ ہر چوک اور چوراہوں پر ایک چراغ جلا ہوا ہے ہمیں بجھانے کے لیے. کوئی کہیں سے اٹھتا ہے ہمارے حضور کی شان میں گستاخی، کوئی اٹھتا ہے ہمیں مٹانے کی دھمکی دیتا ہے، کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے ہماری زبان کو گالی دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے ہمارے حضور کی شان پر بولتا ہے، کوئی اٹھتا ہے 70 سال کے بوڑھے کو زبردستی داڑھی پکڑ کر کے مارتا ہے، کہتا ہے میرے مذہب کا نام لو. کوئی 13 سال کے بچوں سے زبردستی کہتا ہے کہ میرے مذہب کا نام لو. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں تصور نہیں کر سکتے
حبیب جالب کا ایک شعر ہے کہ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں، کس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ آپ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا اچھا جسم، ہماری اچھی آنکھیں، 2 منٹ 5 منٹ میں آپ کا لوں گا، اس کے بعد ضیاء یزدانی صاحب قبلہ، مگر غور سے سنیے گا، علامہ فاروق صاحب قبلہ، جملہ علماء جتنے بیٹھے ہیں، تمام لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ میرا اس وقت کا مشن ہے، میں جلسے والوں کی تاریخ لیتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ اگر زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوگی تو میرا آنا میں نہیں آ پاؤں گا۔ ضیاء یزدانی صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ کانپور کی زمین پر میں نے انہی جملوں کے ساتھ یہ کہا تھا کہ بات یاد رکھیے گا دوستو، دنیا کس قوم کو ڈرانا چاہتی ہے موت سے؟ خدا کی قسم ہمارے اچھے جسم جو ہے نا، میں بھاگلپور میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، جو ہمارے اچھے جسم ہیں، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو ہمارے کٹے ہوئے جسم پسند ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل پسند ہے، ہماری کٹی ہوئی آنکھیں پسند ہے۔ بدر کی وادی ہو، احد کی وادی ہو، صحابہ کے ہاتھ نہیں تھے، آنکھ نہیں تھی، گلا نہیں تھا، اقبال نے اسی کا نقشہ کھینچا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سے۔ دنیا جب بنتی ہے، سورتی ہے، ہم ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، تب اللہ کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کس قوم کو موت سے ڈراتے ہو؟ ایک بات غور سے سنیے گا، جلالین شریف کی ایک بات، اور اس سے پہلے ایک منٹ سنیے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام عمرو ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو، تعویذ کے طور پر ان سے شمس ملت کا، اس گنہگار کا ایک پیغام لے کے جائیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2-3 شعر، اس کے بعد ضیاء یزدانی۔ غور سے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں عمرو، حالت کیا ہے ان کی؟ دونوں پیر سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، ان کی 4 اولاد ہیں، اور چاروں اولاد کو انہوں نے حضور کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے کہ ایک جائے گا تو دوسرا حضور کی خدمت میں رہے گا، دوسرا جائے گا تو تیسرا حضور کی خدمت میں رہے گا۔ جنگیں ہوتی گئی، ان کی بیوی جو تھی ان کو ان صحابی کی عورتیں تانا دیتی تھی کہ میرے شوہر بدر میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، تو ان کی بیوی کو، میں عورت کا کردار بتاتا ہوں، تو ان کی بیوی کو تکلیف ہوتا ہے، شدت کی تکلیف۔ ایک دفعہ احد کی وادی، احد کی جنگ ایسی جنگ ہے کہ اسلام کی سب سے آزمائش والی جنگ ہے، سب سے زیادہ صبر و تحمل والی جنگ ہے۔ احد کی وادی آئی، یہ دونوں پیر نہیں ہیں، ان کا لنگڑے ہیں، اپنے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چلو مجھے حضور کے پاس لے کر کے۔ حضور کے پاس لے کر کے گئے، حضور نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، زندگی کی ایک تمنا لے کر کے آیا ہوں کہ مجھے احد میں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور نے کہا تمہارے پاس پیر نہیں ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ دوڑ نہیں سکتے ہو، چل نہیں سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ، میرے 2 بیٹے آپ کی خدمت میں رہیں گے، 2 بیٹے کو دونوں پیر بنا کر کے احد میں جاؤں گا، دونوں بیٹوں کو پیر بنا کر کے جنگ میں جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد حضور نے اجازت دے دی۔ احد کی جنگ چالو ہوئی، اپنے ایک بیٹے کو داہنی طرف، دوسرے بیٹے کو بائیں طرف لیتے ہیں اور جنگ میں جاتے ہیں۔ تیر لگا پہلے بیٹے کو، پھر دوسرے بیٹے کو، پھر ان کے پاس تیر لگا۔ تیر لگنے کے بعد جب شہادت کے قریب تھے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کیا سوچ رہی ہو؟ روتے روتے کہا شوہر، جب قیامت کے دن میری سہیلیاں کہیں گی، جب میری سہیلیاں اپنے آپ سے کہیں گی قیامت کے دن کہ میرے شوہر شہید ہوئے ہیں، شہادت کی موت مرے ہیں، حضور کی جنگ میں لڑے ہیں، تو قیامت کے دن میں بھی فخر کروں گی کہ میرا شوہر اپاہج ضرور تھا مگر حضور کے لیے وہ بھی اپنی جان کو قربان کر کے آیا۔ شہید ہو گئے، اس کے بعد دیکھیے گا ایک بیوی کا کردار دیکھیے، عورت کا۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو، اپنے شوہر کو شہادت کے بعد اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ کو مدینے کی طرف لے جانا چاہا، اونٹ بیٹھ گیا زمین پر، بہت کوشش کی، اونٹ نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ حضور کے پاس خبر پہنچی، حضور نے کہا کیوں لے کے جانا چاہتی ہے اونٹ کو؟ کہا یا رسول اللہ، میں مدینے کی ہر عورت کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی شہید کی بیوی ہوں۔ کیا جذبہ تھا صحابیہ کا! کہا یا رسول اللہ، ہر عورت کو بتانا چاہتی ہوں۔ حضور نے کہا بتانا تم چاہتی ہو مگر اونٹ جانا نہیں چاہتا ہے۔ تو
تمہارے شوہر نے آخری بار کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں. کہا کہ جب جانے لگے تھے اجازت لے کر کے تو کہا تھا یہ دعا کرتے رہنا کہ میں پلٹ کر کے امرو کبھی گھر کی طرف نہ آئے. حضور نے کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے, وہ گھر کی طرف کبھی نہیں جائے گا, یہیں اس کی تدفین کر دی جائے گی. صحابی نے اس طرح سے قربانی دی ہے. موت سے ہمیں کون ڈرائے گا؟ حضرت خالد ابن زید حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, کھجور بیچتے تھے. کیا بیچتے تھے؟ کھجور. عام, مطلب میں اس لیے گستاخی کا جملہ نہیں مگر عام تھے. کھجور لے کر کے ٹوکری میں بیچا کرتے تھے. چاروں طرف مدینے میں چاروں طرف کھجور بیچتے تھے. مسیلمہ کذاب نے حضور کو خط لکھا. کئی روایات ہیں مگر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں جو لکھا ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں. مسیلمہ نے حضور سے کہا کہ معاذ اللہ تمہارے بعد میں نبی رہوں گا. یہ نہیں شرط منظور ہے تو آدھا مکہ آپ کا آدھا مکہ میرا. حضور کے پاس خط آیا. حضور نے کہا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط لکھا اور کہا کہ تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ایک منٹ کی بات سنیے گا. جب حضور نے یہ خط لیا اور خط لے کر کے حضور نے کہا کہ کون ہے جو مسیلمہ, کون تھا یہ بادشاہ تھا, مسیلمہ کے پاس کون لے کر کے جائے گا؟ وہی صحابی حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے. کتنی اولاد تھی ان کی جانتے ہیں؟ 11 اولاد. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. ایک بدبخت دنیا یہ سوچتی ہے. ایک مولانا نے کہا کہ سلمان اظہری عام آدمی کا نام ہے. میں نے کہا ظالم تم نے سمجھا ہی نہیں, سلمان اظہری صرف عالم کا نام نہیں ہے, حضور کے عاشق کا نام سلمان اظہری. بے شک بے شک. کتنی تکلیف, کتنی اذیت, کتنا درد دیا گیا ہے وہ میں جانتا ہوں. ابھی 7 دن پہلے حیدرآباد کی زمین پر ملاقات ہوئی, آنسو ٹپک رہے تھے. وہ اذیت اور وہ کرب دی گئی. تم موت سے 7 اولاد تھی ان کو, 11 اولاد تھی اس صحابی کو. 11 دنیا یہی ہوتی ہے نا, ہم چلے آئیں گے میری اولاد کا کون خیال رکھے گا, یہی نا ہم سوچتے ہیں. 11 اولاد تھی ان کو. کھڑے ہوئے کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں. حضور نے کہا کہ آپ پلٹ کر کے جملہ کہ تمہاری اولاد ہے. چپ ہو گئے. پھر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں. حضور نے ان کو دیا. میں دیکھتا ہوں کہ بھاگلپور والے کس طرح سنتے ہیں. خط لیا, دربار مسیلمہ کا, وہاں کا بادشاہ مسیلمہ, فوجی مسیلمہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے مسیلمہ. حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوتے ہیں. انداز دیکھیے گا. حضرت حبیب ابن زید داخل ہوئے, داہنی طرف سے تلوار نکالا اور تلوار میں مارا. ایک طرف تلوار کھڑی, دوسری طرف سے تلوار نکالا, پھر زمین پر مارا, دوسری طرف تلوار کھڑی. اس کے بعد حضرت حبیب ابن, جملے پہ غور کرنا, اللہ کرے کہ وہاں تک پہنچ جائے. حضرت حبیب ابن زید نے مسیلمہ کے دربار میں دونوں طرف سے تلوار نکالا, دونوں طرف سے تلوار کھڑی ہے, بیچ میں حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہیں. کہا کہ مسیلمہ پہچانا میں کون ہوں؟ مسیلمہ نے کہا ہاں پہچان گیا کہ تو محمد کا غلام ہے. ابھی بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں, نام بھی نہیں بتایا. کہا کہ کیسے پہچانا؟ حضرت حبیب ابن زید نے کیسے پہچانا؟ مسیلمہ نے کہا دربار میرا, یہاں کا بادشاہ میں, فوج میرے, اور اے میرے دربار میں ایسی جرت کوئی کر سکتا ہے تو اس زمین پر کوئی ماں کا لال نہیں ہے, صرف محمد کا غلام ہی ایسا ہے جو میرے دربار میں ایسی جرت کر سکتا ہے. حضرت حبیب ابن زید نے کہا کہ سن میں کیوں آیا ہوں. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خط تجھے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. القصہ مختصر. داہنی طرف تلوار مارا, داہنا ہاتھ ان کا شہید ہو گیا. بائیں طرف مارا, بایاں ہاتھ شہید ہو گیا. داہنی طرف پیر پہ مارا, داہنا پیر شہید ہو گیا. بائیں پیر پر مارا, بایاں پیر شہید ہو گیا. حضرت حبیب ابن زید کا دھر پڑا ہوا ہے. مسیلمہ آتا ہے تلوار لے کر کے, آنکھوں کے پاس رکھ کر کے کہتا ہے حبیب میری فوج کے سامنے ایک بار صرف تو کہہ دے کہ محمد جھوٹے ہیں. حضرت حبیب ابن زید نے کہا خدا کی قسم تو سوچتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی یا میں حضور کو جھوٹا کہہ دوں گا؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا کہ نہیں, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, اللہ کے پیغمبر سچے ہیں. حضرت حبیب ابن زید کی گردن پر تلوار مارا, شہید ہو گئے حضرت حبیب ابن زید. حضور کو خبر ہوئی, حضور نے ان کی 11 اولاد کو بلایا, کہا کہ تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سب سے چھوٹا بچہ حضرت حبیب ابن زید کا جو تھا وہ 6 سال کا تھا, کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ, جس طرح میرے باپ نے مسیلمہ کے دربار میں اس کو جھوٹا کہا ہے, ہم 11 بھائی کو اجازت دیں ایک ایک کر کے اس کو جھوٹا کہیں اور آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر کے چلے آئے.
کہ ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے. تو میں چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور لبیک کی صدا لگائے. لبیک ہے کیا؟ پہلے سنیے گا، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے. لبیک کا معنی ہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، جان سے، اولاد سے، مال سے، دولت سے آپ کے لیے حاضر ہوں. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے محبت کے ساتھ. میں جان کی نہیں، صرف ہاتھ کی بات کر رہا ہوں. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کفیل انور کا ایمان ہے کہ شہباز محمد دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کے داداؤں کو، ان کے داداؤں کو، ان کے داداؤں کو، ان کی نسلیں آج میری زمین پر کس طرح حضور کے نام کا نعرہ لگاتی ہے. ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور پوری طاقت کے ساتھ کہیے لبیک یا رسول اللہ. اتنی آواز نہیں، ذرا اور محبت سے. میں نے 4 مصرع کہا تھا کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے کٹ کے آیا ہے. دشمن آقا کو خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ. اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ضیاء یزدانی سے پہلے 4 مصرع بس کفیل انور پڑھنا چاہے گا. سلطان الہند، عطائے رسول، نائب رسول، سلطان الملت والدین، غریب نواز معین الدین چشتی، حسن سنجری ثم اجمیری کی بارگاہ میں یہ 4 مصرع پہلی دفعہ میں نے اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کے سامنے پڑھا تھا. پورے بھارت میں مشہور ہوا. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھاگلپور والے عرس شمس ملت میں اس 4 مصرع کا کیسا استقبال کرتے ہیں. میں تقریباً 11 سال سے آپ کے شہر میں آتا ہوں. آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت غریب نواز سے ہے. میں نے کہا تھا کہ لاکھ کوشش ہوئی، بدنام نہیں کر پایا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اور ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. لاکھ کوشش ہوئی، بدنام نہیں کر پایا. ایک درویش کو گمنام نہیں کر پایا. خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا. خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا. خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا. آج یہ محبتوں کے ساتھ اس پاکیزہ وادی میں زندگی کے شعور کو شعور بخشتے ہیں. فکر کی وادی میں عشق و وفا کے قندیل کو روشن کرتے ہیں. ذہن و فکر کی وادی میں نعتیہ اشعار کو مزین کرتے ہیں. بہرائی شریف علمی زمین ہے، ادبی زمین ہے، ولیوں کا شہر ہے، شہیدوں کا شہر ہے. وہ زمین جس زمین کے ذرے کو اپنے چہرے کا غازہ بنا کر ملک کے مذہبی جلسوں میں اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے تخیلات کی وادیوں سے نکل کر کے پورے ہندوستان میں گردش کرتا رہا اور عہد طفلی سے لے کر کے عالم شباب تک اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک حضور کی نعت پڑھتا رہے گا. وہ لہجہ جسے دنیا جناب ضیاء یزدانی کے نام سے جانتی ہے. آج یہ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے زندگی اور زندہ دلی کے ساتھ استقبال کرے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شمس ملت، فیضان شمس ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان اشعار کے ساتھ آواز دیتا ہوں جناب ضیاء یزدانی صاحب قبلہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح و ثنا کے لیے. انشاءاللہ تقریباً 13 سے 14 دن باقی ہے حضور کے شہر میں جانے کے لیے، اور یہ سوچ کر کے حضور کے شہر کے لیے روانہ ہوں گا کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے. یہی کم ہے کیا کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. بس میں انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. جناب ضیاء یزدانی آپ